حضرت لقمان علیہ السلام مشہور حکیم ہیں، یعنی حکمت اور دانائی کی باتیں کرنے والے تھے۔ قرآن پاک میں بھی ان کی نصیحتوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ ایک حبشی غلام سیاہ فام تھے، یعنی حبشی النسل تھے اور غلام تھے کسی کے۔ اللہ جل شانہ نے نوازا کہ حکیم لقمان بن گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ حکمت اور بادشاہت جس میں اس کو چاہے پسند کر لے، تو انہوں نے حکمت کو پسند کیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی شانہ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم کو بادشاہ بنا دیا جائے اور تم حق کے موافق حکومت کرو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہے تو مجھے عذر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر حکم ہے تو مجھے یہ عذر نہیں ہے، میں کرنے کو تیار ہوں، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے میری مدد ہوگی، اور اگر مجھے اس کا اختیار ہے کہ میں قبول کروں یا نہ کروں تو میں معافی کا خواستگار ہوں، یعنی معافی چاہتا ہوں، میں اپنے ذمے مصیبت رکھنا نہیں چاہتا۔ فرشتوں نے پوچھا اس پر کہ لقمان یہ کیا بات کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی حاکم جو ہے، حکومت کرنے والا، بڑی سخت جگہ میں ہوتا ہے، ناگوار چیزیں اور ظلم ہر طرف سے اس کو گھیر لیتا ہے۔ حکومت کے اندر رہتے ہوئے، عہدے کا استعمال کرتے ہوئے اس سے غلط کاریاں بھی ہو جاتی ہیں، ظلم بھی ہو جاتا ہے، اس میں اس کی مدد ہو سکے یا نہ ہو سکے، اگر حق کے موافق فیصلہ کرے تب تو نجات ہو سکتی ہے، ورنہ جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اور کوئی شخص دنیا میں ذلیل بن کر دن گزار دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں شریفانہ زندگی گزار کر آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو جائے۔ یعنی اگر دنیا میں لوگوں کی نظروں میں کمزور رہا، غریب رہا، فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ مالداری میں آ کر جو ہے آخرت ضائع کر بیٹھے۔ اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیا تو اس سے چھوٹ جاتی ہے اور آخرت کے کام کا نہیں رہتا۔ فرشتوں نے ان کے جوابات کو سن کر بڑی حیرت کی کہ بڑی عجیب باتیں کی اس نے۔ اس کے بعد وہ سو گئے تو حق تعالی شانہ نے ان پر حکمت کو ڈھانک دیا۔ ان سے جو حکمتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی ذکر آیا ہے، بڑی عجیب ہیں اور بہت کثرت سے جو ہے روایات میں آئی ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے، انہوں نے بیٹے سے فرمایا کہ علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، حکماء کی بات اہتمام سے سنا کرو۔ حکماء سے مراد یہاں دانشور لوگ ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے، اور علماء سے مراد علماء ہیں جن کے پاس انبیائی علم ہے، کہ ان کے پاس بیٹھا کرو اور حکماء کی بات توجہ سے سنا کرو۔ اللہ تعالیٰ شانہ حکمت کے نور سے مردہ دل کو ایسا زندہ فرماتے ہیں جیسا کہ مردہ زمین کو زوردار بارش سے زندہ فرماتے ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس گزرا، یعنی حکیم لقمان کے پاس، ان کے پاس اس وقت مجمع لگا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ تو فلاں قوم کا غلام نہیں ہے؟ اس نے اسے پہچان لیا، پہلے دیکھا ہوگا غلامی کی حالت میں۔ انہوں نے فرمایا ہاں میں ان کا غلام تھا، یعنی سیاہ فام غلام تھا۔ اس نے پوچھا پھر تیرا یہ جو مرتبہ ہے یہ کیسا ہے؟ اور ساتھ فرمایا کہ جو فلاں، تو وہی غلام ہے جو فلاں پہاڑ کے قریب بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا پھر یہ اس مرتبے پر کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا، حکیم لقمان نے اس سے، کہ چند چیزوں کی پابندی اور اہتمام سے میں اس مقام اور مرتبے پر پہنچا ہوں۔ ان میں اول یہ کہ اللہ تعالی شانہ کا خوف، اور بات میں سچائی اور امانت کا پورا پورا ادا کرنا، اور بیکار گفتگو سے بچنا۔ اور ان کا ارشاد ہے، ساتھ ہی انہوں نے کہا بیٹے سے کہ اللہ تعالی شانہ سے ایسی طرح امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور ایسی طرح اس کے عذاب سے خوف کرو کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس نیت پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کی گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا۔ اور پھر عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھو کہ ضرور اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے کامیاب کرے گا، معاف کر دے گا۔ صاحبزادے نے اس پر کہا کہ دل تو ایک ہی ہے، اس میں دونوں چیزیں کیسے آ سکتی ہیں، خوف بھی ہو امید بھی ہو؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ مومن کا دل جو ہے وہ ایک نہیں، گویا کہ دو ہوتے ہیں، یعنی ایک میں پوری امید ہو اور ایک میں پورا خوف ہو، یعنی دل کے اندر یہ دونوں چیزیں رکھے۔ ان کا اپنے بیٹے سے یہ بھی ارشاد ہے کہ بیٹا رب اغفر لی بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ تعالی شانہ کے الطاف میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایتوں میں بعض اوقات ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ ان میں آدمی جو کچھ مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا نیک عمل اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا، جس کا یقین ضعیف ہوا، کمزور ہوا، اس کا عمل بھی سست ہوگا۔ بیٹا جب شیطان تجھے کسی شک میں مبتلا کرے تو اس کو یقین کے ساتھ مغلوب کر،
اور جب تجھے عمل میں سستی کرنے کی طرف لے جائے تو قبر اور قیامت کی یاد سے اس پر غلبہ پا، اور جب دنیا میں تجھے رغبت دلائے تو یہاں کی تکلیف کے خوف کے راستے سے وہ تیرے پاس آئے تو اس سے کہہ دے کہ دنیا ہر حال میں چھوٹنے والی ہے، نہ یہاں کی راحت کو ہمیشگی ہے، نہ یہاں کی تکلیف یعنی پریشانی کو ہمیشگی ہے، یعنی نہ خوشی رہتی ہے نہ غم رہتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے بیٹا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی رونق جاتی رہتی ہے، اور جس شخص کی عادتیں خراب ہو جائیں اس پر غم سوار ہو جاتا ہے۔ اور بیٹا پہاڑ کی چٹانوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا احمقوں کے سمجھانے سے زیادہ آسان ہے۔ ان کا ارشاد ہے بیٹا جھوٹ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ، جھوٹ بولنا چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ ہے، لیکن بہت جلد جھوٹ بولنے والے شخص کے ساتھ دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی لوگ اس سے دشمن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹا جنازے میں اہتمام سے شرکت کیا کر اور شادیوں میں کم جایا کر، اس لیے کہ جنازے آخرت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور شادیاں دنیا کی طرف مشغول کرتی ہیں۔ بیٹا جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت نہ کھا، پیٹ بھرے پر کھانے سے بہتر ہے کسی کتے کو ڈال دے۔ بیٹا نہ تو اتنا میٹھا بن کہ لوگ تمہیں نگل جائیں اور نہ اتنا کڑوا بن کہ لوگ تھوک دیں یعنی منہ نہ لگائیں۔ بیٹا تو مرغے سے زیادہ عاجز نہ بن کہ وہ تو سحر کے وقت صبح و تہجد کے وقت جاگ کر چلانا شروع کر دیتا ہے اور تو اپنے بستر پر پڑا سوتا رہے۔ بیٹا توبہ میں دیر نہ کر کے موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اچانک آ جاتی ہے۔ بیٹا جاہل سے دوستی نہ لگا، ایسا نہ ہو کہ جہالت کی باتیں تمہیں اچھی لگنے لگیں اور تو انہی جیسا ہو جائے۔ اور حکیم سے دشمنی نہ لے، یعنی حکمت اور دانائی رکھنے والے لوگوں سے دشمنی نہ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ سے دور ہو جائیں، اعراض کرنے لگے اور تو ان کی دانائی کی باتوں سے محروم ہو جائے۔ بیٹا اپنا کھانا متقی لوگوں کے سوا کسی کو نہ کھلا، پرہیزگار لوگوں کو، نیک لوگوں کو کھانا کھلا، اور اپنے کاموں میں علماء سے مشورہ کر لیا کر۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بدترین شخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا جو اس کی پرواہ نہ کرتا ہو کہ کوئی شخص اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لے، یعنی لوگوں میں برائی کرتے ہوئے حیا نہ کرتا ہو۔ ان کا ارشاد ہے بیٹا نیک لوگوں کے پاس اپنی نشست کثرت سے رکھا کر، یعنی نیک لوگوں کے پاس کثرت سے بیٹھا کر، ان کے پاس بیٹھنے سے نیکی حاصل کر سکو گے۔ اور اگر ان پر اللہ کی رحمت خاص، یعنی ان کے پاس بیٹھنے سے ان پر اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوگی اور تجھے بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا کہ جب بارش اترتی ہے تو اس مکانوں کے سب حصوں میں پہنچتی ہے، یعنی بارش جس طرح سب کو میسر ہوتی ہے تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے میں اللہ کی رحمت کا بھی تجھے حصہ ملے گا۔ اور اپنے آپ کو برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے کسی خیر کی تو امید نہیں ہے، اور ان پر کسی وقت اگر عذاب آ جائے تو تجھ پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی مفید ہے جیسا کہ پانی کھیتی کے لیے۔ اور ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا تم جس دن سے دنیا میں آئے ہو ہر دن آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہو اور دنیا سے ہر دن پشت پھیرتے جا رہے ہو، پس وہ گھر جس کی طرف تم روزانہ چل رہے ہو وہ بہت قریب ہے، یعنی دن بدن تم جس گھر کی طرف جا رہے ہو بہت قریب ہے، اور اس گھر سے جس سے ہر دن دور ہوتے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حکیم لقمان ان کے متعلق قرآن پاک کے اندر بھی بکثرت آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص عنایت کی۔ اور بعض ائمہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس پر عنایت کیوں کی، تو آپ نے سنا ہے کہ یہ ایک غلام تھے، سیاہ فام حبشی غلام تھے، تو ایک دفعہ یہ اپنے مالک کے ساتھ باغ میں بیٹھے تھے تو مالک نے ایک پھل توڑنے کو اسے کہا کہ وہ پھل توڑ کر لا، تو وہ یہ پھل توڑ کر لایا تو اس نے اس کی ڈلیاں اسے کہا کہ بناؤ، اور ڈلیاں بنائی تو کہا مالک نے کہ اس ڈلی کو تو کھا لے، تو اس نے ایک ڈلی کھائی تو وہ بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ مالک نے سوچا کہ شاید بڑا میٹھا پھل ہے، چیک کی اسی سے کروایا ہے، تو اس نے اس کے ہاتھ میں سے بچا ہوا پھل لیا اور جیسے ہی اس نے اپنے منہ میں رکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، فوراً تھوک دیا اور جھٹکا کھایا اور کہا کہ اتنا کڑوا، اور تو بڑے مزے سے کھا رہا تھا، اور اس پر تو نے مجھے بتایا نہیں کہ اتنا کڑوا تو کھا رہا تھا۔ تو اس نے کہا بھائی جس مالک کے ہاتھوں سالوں سے مجھے مٹھائیاں مل رہی ہیں اور نہایت شیریں پھل مل رہے ہیں، آج اس کے حکم پر مجھے تھوڑی سی کڑواہٹ سہنی پڑ رہی ہے، تو یہ میرے لیے احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے، میں احسان فراموشی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس کی پسند آ گئی۔ یعنی اب ہم دیکھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتنی ہم پر نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کو اٹھاتے ہوئے جس طرح شکر کرنے کا حق ہے ہم سے نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا اگر تھوڑی سی ہمارے اوپر حال آ جائے، وقت آ جائے تو ہم شکوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں،
اور جو ہے یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں. تو اس لیے یہ چیز جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عنایت کی. اور انہوں نے بادشاہت کو قبول کیوں نہیں کیا؟ آج تو ہم اور آپ لوگ عہدے جو ہے نا وہ لڑ کر لیتے ہیں، کرسی کے لیے لڑ مر جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جو بادشاہ ہے اس کے بڑے حقوق ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق پڑھ کر دیکھو، ان کا یادگار جملہ ہے، فرمایا سنو اگر فرات کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہیں اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے، عمر تیری دور حکومت میں میری مخلوق پیاسی مر گئی، تو کہاں تھا؟ ان کے متعلق آتا ہے ایک دفعہ ایسے گزرے تو ایک بڑھیا خاتون زمین پر بیٹھی تھی، آہو پکا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرا اور عمر کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. تو آپ گھبرا گئے، بیٹھ گئے، آواز کانوں پر پڑی، کہا اماں کیا کہتی ہے؟ کہا بس امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ہمارے خلیفہ بنے ہیں، اتنی لمبی حکومت کرتے ہیں اور رعایا کا پتہ نہیں ہے، ہم غریب لوگ بیچارے سارا دن دھکے کھاتے پھرتے ہیں، نہ ہمارا وظیفہ. حضرت عمر نے فرمایا اماں اتنی بڑی حکومت ہے، اتنی انسانیت ہے، کس کس کا پتہ کرتا پھروں؟ کہا بیٹا اگر سنبھلتی نہیں ہے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ بیٹھ گئے، ہوش اڑ گئے، کہا اماں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تیرا جو ہے فکر نہیں کیا، تو اب ایسا کر کے یہ جو عمر کے نہ بتایا بھی نہیں، بلکہ ایسے بات کی کہ عمر تو بڑی لمبی حکومت ہے اس کی جو ہے، اور اتنی لمبی حکومت میں وہ تجھے کیا کہا کہ اگر عمر کو حکومت سنبھالنے نہیں آتی تو کیوں کرتا ہے؟ تو پھر بیٹھ گئے، کہا اماں ایسا کر، تو جو عمر کے خلاف جو تیرے اندر ہے میں اس کی قیمت دے دیتا ہوں، تو اسے معاف کر دے اور قیمت لے لے. تو اس نے کہا بیٹا ہاں ایسی بات اگر ہے تو. فرمایا کہ اچھا ایسا کر، یہ میں لکھتا ہوں یہی بات کہ تو عمر کا قصور معاف کرتی ہے اور میں تجھے قیمت دیتا ہوں. تو بعض روایات میں آیا ہے آپ اس بڑھیا کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی ہیں وہ آ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین زمین پر بیٹھے ہیں، بوڑھی خاتون سامنے ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جو ہے امیر المومنین کیا ماجرا؟ تو آپ نے فرمایا بولنا نہیں ہے، مجھے کوئی چیز دو. بعض میں آیا ہے کہ انہوں نے کپڑا دیا، آپ نے اس کپڑے پر تحریر لکھی یہ کہ جو ہے اس بڑھیا نے مجھ پر جو ہے یہ اس کو جو ہے میرا قصور تھا تو اس نے اب مجھے معاف کر دیا اتنے پیسوں پر، تو اب جو ہے یہ بڑھیا مجھ سے راضی ہے. دیکھو یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، یعنی کرسی کا، رعایا کا، عہدے کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جسے کوئی عہدہ دیا گیا وہ میٹھی چھری سے ذبح کیا گیا. جسے کوئی عہدہ دیا گیا، جماعت والوں میں آپ جائیں تبلیغی جماعت میں، جس کو امیر بنا لیں وہ بیچارہ بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں آگے کیسے چلوں گا، میرے اوپر تو بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. تو آج تو ایک تو حضرت حکیم لقمان نے یہ کہا کہ یہ بادشاہت کا معاملہ بڑا عجیب ہے. حضرت عمر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگوں میری بات سنو اور جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو. تو ایک دیہاتی سا آدمی کھڑا ہوا اور انہوں نے فرمایا یا ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، لا نسمع کلامک ولا نطیع، نہ ہم تیری بات سنتے ہیں نہ ہم تیری بات پر عمل کرتے ہیں. فوراً عام آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا، حضرت نے فرمایا بھائی کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ وہ جو کل چادریں تقسیم ہوئی تھی مال غنیمت میں سے سب کو ایک ایک چادر آئی ہے، کسی کا سوٹ مکمل نہیں بنا اور آپ نے پورا سوٹ پہن رکھا ہے، تو یقیناً آپ نے 2 چادریں لی ہوگی نا، حصے میں ایک ایک آئی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں امیر المومنین ہے اور یہ کرتے رہے. تو آپ ابھی خاموش تھے، آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میرے ابا کا واقعہ ہی لباس نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی ہے. تو اس پر اس نے کہا اب نوجوان نے کہ امیر المومنین اب بات کریں، سنیں گے بھی عمل بھی کریں گے. تو یہ بادشاہت کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور حکمت اور دانائی کی باتیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ عقل سلیم جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. وہ قرآن مجید کے اندر آتا نا کہ الیس رجل الرشید، کیا تم میں سے عقل مند آدمی نہیں ہے؟ یعنی آدمی تو بہت بیٹھے ہوتے ہیں لیکن عقل سلیم اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عقل سلیم کا دعا بھی کیا کرو. اور ساتھ انہوں نے بیٹے سے کچھ نصیحتیں فرمائی، وہ آپ نے سماعت کی، اور ایک جو ہے قیمتی بات ساری تھی لیکن ہمارے لیے فرمایا وہ بیٹے کو کہا کہ اکثر پڑھتے رہا کرو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. کیوں؟ بعض دفعہ قبولیت کا گھڑی ہوتی ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے جو ہے معاف کر دیتے ہیں. بعض جملے قبولیت کے ہوتے ہیں، بعض گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہیں. تو اسی طرح ان کی جو نصیحتیں ہیں وہ نہایت قیمتی ہیں اور جو ہے پلے باندھنے کے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک یہ بھی نصیحت فرمائی کہ بیٹے جو ہے شرک نہ کرنا، اگرچہ تو ذبح کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے. شرک کیا ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، یعنی روزی دینی ہے، دکھ دور کرنا ہے، پریشانی دور کرنی ہے، کام بگڑے ہوئے کاموں کو بنانا ہے، اور اس طرح جو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور ہر نام جو ہے
اس کے اندر ایک اپنا اثر ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جو آدمی شرک سے بچنا چاہتا ہے وہ ان ناموں کا ترجمہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی ایک اپنی خاصیت ہے. تو اس سے جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ بھی نصیحت کی کہ بیٹا جو ہے شرک نہ کرنا. اور ہاں بات ذہن میں آگے کوشش کر رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، اثر کی نشست پر بات ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے. اس میں ایک ٹکڑا رہ گیا، وہ یہ کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا نا تو فرشتوں نے کہا جنت کو دیکھ کر کہ جنت اتنی بارونق جگہ ہے، اتنی جو ہے قیمتی جگہ ہے. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو یہ ہمیں دے دے، دنیا تو نے انسانوں کو دی ہے، وہ انسان دنیا میں مزے کرتے رہیں گے، جو نیک لوگ ہیں ان کی دنیا بھی جنت ہے، نیک بیوی جنت ہے، اپنا گھر جنت ہے، اپنی اچھی سواری جنت ہے. اور فرمایا اقارب دار، عزیز رشتہ دار، والدین یہ جنت ہیں. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ جیسے انسانوں پر تو نے مہربانی کی ہے تو فرمایا تو جو ہے یہ جنت ہمیں دے دے، بڑی ہمیں پیاری لگی ہے. تو اللہ نے فرمایا نہیں دوں گا، یہ جنت میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا ہے اور انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا بندہ تو اپنے مرتبے کو سنبھال، اپنے شان کو سنبھال. وہ جو فرشتے تیرے نظر میں بڑی چیز ہیں. آج لوگ جنات کو قابو کرنے میں زندگیاں لگا دیتے ہیں، اور فرشتے تو جو ہے نور سے بنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی تیرا مقام ان سے بڑا ہے، یہ تو تیری خدمت پر لگے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنے آپ کو سمجھ. آج ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. جب حشر والے دن جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر ہمارے استقبال کے لیے نکلیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کون تھے، ہمارا کیا مرتبہ تھا، ہمارا کیا شان تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے یہ دنیا کے چنگل سے، شیطان کے حملے سے بچ کر کامیاب ہو کر آ جائے. تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت میں اس کو دوں گا جو دنیا میں رہتے ہوئے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور میرے عملوں، میرے جو ہے حکموں پر چلے گا اور میرے جو ہے عطا کردہ احکامات کو پورا کرے گا. یہ جنت اس کا مقدر ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے جگڑتے ہیں اور کس سے جگڑتے ہیں؟ اپنے آپ سے جگڑتے ہیں. اپنے آپ سے کیسے جگڑتے ہیں؟ یہ فرشتے نور سے بنے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور کا منبع ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے. تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ جگڑتے ہیں کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. فرمایا ہمارے استاذ کہا کرتے تھے بھائی یہ جو مسلی ہے نا، مسلی جنہیں جھوپڑیوں میں ہم دیکھتے ہیں، کوئی ان کے پاس جانا نہیں چاہتا، کوئی ان کو سلام نہیں کرنا چاہتا. فرمایا اگر یہ مسلی اللہ کے کام پر لگ جائیں، عبادت پر آ جائیں، اور دوسری طرف قریشی سید خاندان کے اونچے اونچے محلوں میں رہنے والے، بنگلوں میں، گاڑیوں میں گھومنے والے، وہ اللہ سے دور ہو جائیں، فرمایا پھر جب قیامت برپا ہوگی، قبروں سے یہ اٹھیں گے تو یہ مسلی فرشتوں کے کندھوں پر ہوں گے اور قریشیوں کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. یہ مقام کس پر مل رہا ہے؟ یہ مقام عمل پر مل رہا ہے. اللہ کے ہاں اعمال کی قدر ہے، مال کی، ذاتی شخصیت کی قدر نہیں ہے. ورنہ ذاتی شخصیت ابو لہب کا چہرہ جو ہے فرمایا شعلے مارتا تھا، اتنا حسین تھا کہ کوئی آنکھ بھر کر اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا. ابو جہل پوری برادری کا سردار تھا، تو سارے مارے گئے، شخصی اعتبار سے، مالی اعتبار سے مضبوط تھے لیکن مارے گئے. اور جن کو مقام ملا جو ہے کوئی حبشہ سے بکتا بکاتا ہوا، غلامی کی زندگی گزارتا ہوا، مارے کھاتا ہوا آیا اور جو ہے کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھ رہا ہے. کوئی سلمان فارسی فارس سے باپ نے نکاح اور جو ہے باپ نے قید کیا ہوا تھا، بکتا بکاتا قافلوں میں بکتا ہوا اسلام میں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو دعائیں دیں اور جو ہے جنتی ہونے کی بشارتیں دیں. یہ سارے غلام تھے، غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے آئے اور چمک گئے. اللہ نے ایسا چمکایا کہ رہتی دنیا تک ان کا اب نام ہے، اور قیامت میں بھی جو ہے یہ اعلیٰ مقام اور مرتبے پر ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کوئی ضروری نہیں ہے کہ قریشی بنائے، مولوی بنائے، پیر بنائے. فرمایا حقیر، غلام اور جو ہے ادنا طبقے کا غریب اگر ڈٹ جائے اللہ پر، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ بن جاتا ہوں. وہ نہیں رہتا میری یاد میں، میرے ذکر میں آ کر. پھر جو ہے وہ غریب جو ہے کتنے لوگ ہیں جو ارائی ہوتے ہیں اور جو ہے اور عام قوموں سے ہوتے ہیں لیکن سید ان کے مرید ہوتے ہیں.
یہ کیا وجہ ہے؟ قومیت کو، رنگ کو، روپ کو، نسل کو، ذات پات کو ختم کیا اور اللہ تعالیٰ نے عمل کو بلند کیا۔ اللہ مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وعفافتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا الہ